ظاہر ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وفاقی حکومت میں آپ لوگ اتحادی ہیں اور ظاہر ہے انتخابات میں آپ لوگ سیاسی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے ہیں، تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگ منافقت کرتے ہیں یا ڈرامے بازی ہے یہ. تو واقعی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت کو جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، جو وفاق میں ہم اتحادی ہیں، پاکستان جب ان لوگوں نے جن کے حوالے کیا گیا تھا اور زبردستی آر ڈی ایس بند کر کے انہوں نے جو ملک کی حالت کر دی، پھر ہم نے ان کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا. الیکشن ہوا 2024 کا، اس کے بعد اکثریت کسی جماعت کے پاس نہیں تھی. پھر ہم نے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا پہلے تھا اور ہمارے کہتے ہیں نا کہ نظریے بعد میں تھے، ملک اس طرف وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ ایک جماعت یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں کر سکتی تھی. تو ہم نے اکٹھے سیاسی جماعتیں جو اپنے بیانیوں نے پیچھے کر دی اور ہم نے مل کے ایم کیو ایم بھی ہے، اپنا پیپلز پارٹی بھی ہے، اور ہم نے مل کے پھر ایک حکومت بنائی جو ابھی تک چل رہی ہے. اور اس میں ہم ڈیلیوری کی آپ نے بات کی، یہ آپ اگر ان کا دور دیکھ لیں تو یہ دور دیکھیں کہ اس میں بھی کتنا فرق ہے. ہمارے اب تعلقات دنیا سے، ہماری خارجہ پالیسی، میں ڈار صاحب کو داد دوں گا، انہوں نے صبح شام محنت کی. پی ایم صاحب نے جب ان کے ذمہ، ظاہر وہ وزیر خارجہ تھے، پھر ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل، انہوں نے جس ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہندوستان کو شکست دی، دنیا نے ہمیں مانا. ہمیں پہلے کہا جاتا تھا جی یہ دہشت گرد وہاں آتے ہیں تو ہم صاحب ملک کہتے ہیں ہم اس لیے یہاں کے لوگوں کو ڈر کرتے ہیں کہ دہشت گرد ہے. جب اب اس طرح ہوا تو پھر ہم نے دنیا کو بتایا کہ دہشت گرد ہندوستان ہے، وہ یہ کر رہا ہے تو ہم تو انوسینٹ لوگ ہیں، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں. بہرحال یہ چیزیں تھیں. تو اب ایک بات آ جاتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی. جی، آزاد کشمیر میں الیکشن ہے. دیکھیں، آزاد کشمیر کے الیکشن کے علاوہ بھی جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمارے قائد نے جو ان کا اپنا منشور ہے اس پہ چلیں گے، پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ چلے گی. ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے پذیرائی لینے کی کوشش کرنی ہے، انہوں نے بھی پذیرائی لینے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ووٹ ملے. تو وہ پروسیس تو ہے، لیکن ایک چیز اس حد تک آگے چلے جانا. میرے قائد نے کہا تھا اس دن کے بلاول بھٹو صاحب آپ تنقید کریں لیکن ایک حد تک رہ کے آگے چلے گئے. بلاول صاحب آگے چلے گئے. آپ پہ الیکشن چوری کا الزام لگ رہا ہے. نادر قبول صاحب ظاہر ہے جب آپ ہار جائیں تو ہار مان لیں. ہم نے گلگت بلتستان ایک سیٹ زیادہ تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آپ کو وہ آپ کے سامنے کیا ہے. تو ماننا چاہیے، جمہوریت اسی کا نام ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ مانیں. ابھی 2-3 سٹیپ رہتے ہیں، 2 اور سٹیپ، اس میں آپ عوام کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح مائل کریں کہ آپ کو ووٹ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کریں گے آپ لوگوں سے. ظاہر رابلہ کوٹ کی صورتحال کافی حساس بنی ہوئی ہے اور مشکل، ایک پیچیدہ صورتحال ہے کشمیر کے تناظر میں، اور ہمارا جو ایک بین الاقوامی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہم نے خود لی ہوئی ہے اور ہمیشہ سے ہم نے کشمیر کاز کے لیے جو پاکستان نے کام کیا ہے. ایسے میں اگر دیگر شہروں میں بھی احتجاج پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی سٹارٹ کر دیں، ظاہر وفاقی حکومت کے لیے تو مشکل ہو جائے گی. میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں، آزاد کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ وزیر اعظم کون ہے؟ پیپلز پارٹی. اچھا، اسمبلی میں آج کس نے قرارداد پیش کیا؟ یاسین جو کہتے ہیں ہار گئے. یہی کیا ہار گئے؟ جب الیکشن ہوا عوام میں ان کو تو چاہیے تھا پرنسپل دیتے. بات سنیں، آپ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ حکومت بھی اپنی ہے، وزیر اعظم بھی اپنا ہے، کمشنر بھی اپنا ہے، ڈی سی بھی اپنا ہے، تو کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ جب آپ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. اب یہ حالات ہیں آپ کے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف؟ اپنی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں. کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اچھا، ہم بھی عوام میں گئے نا، حکومت ان کی ہے، ہمیں لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ان کو 4 سیٹیں ملی ہیں، ہمیں 9 سیٹیں ملی ہیں. ابھی کل پرسوں پھر 2 تاریخ کو الیکشن ہے. یہ ادھر توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے بھی ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. میں آج آپ کو بتا دوں، ان کو سمجھ آ گئی کہ الیکشن ہم ہار جائیں گے، عوام ہمیں ووٹ نہیں دے رہے، تو وہ ویلا شروع کر دیا. اور کس کے خلاف؟ اپنے خلاف. مجھے بتائیں نا، کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ایک تھیلے پکڑے کے اس میں ووٹیں لے کے جا رہے تھے.
بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے آپ کو گلگت بلتستان میں آپ نے بلیک میلنگ بھی کیا ہمارے ساتھ, اب نہیں ہوگی. اگر یہ بلیک میلنگ ہی کر رہی ہے, یہ جماعت اگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کیسے چلے گا کام؟ وفاقی حکومت سے نکلنے کی دھمکی بلیک میلنگ ہے؟ نہیں, وہ نکلنا چاہے تو صبح استعفے دے دے. نکلنا کیا ہے؟ ان کی جو صدر ان کا ہے نا, اپنا چیئرمین سینٹ ان کا ہے, گورنر ان کے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں جی ووٹ غلط ہے تو ان کو کس نے ووٹ دیا جب یہ صدر بنے؟ خود ہی بن گئے. بٹ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں تو ہم چاہتے ہیں صوبہ بنے, سندھ میں ہم نا, یہ میرے بھائی کیا بات کر رہے ہیں. صوبہ پنجاب میں آپ بنائیں صوبے, سندھ میں نہ بنائیں. یہ کون سے آپ کا, یہی بلاول صاحب بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیٹی جو کہہ رہی ہے نا 12 سیٹیں, وہ ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس صوبے میں اگر کوئی اور صوبہ بنتا تو اس کی اسمبلی اس کو اکثریت سے پاس کرے تو وہ ہونے چاہیے. پنجاب میں بھی ہوں, سندھ میں بھی اگر وہ بنانا چاہیں, KPK میں ہونا, انتظامی یونٹ بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. اگر جو کوئی بنانا چاہیں تو ضرور بنے, لیکن یہ کہہ دینا جی ادھر بنے ادھر نہ بنے, آپ ادھر کیوں جی ادھر بنے ادھر کیوں نہ بنے, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ دہشت گردی کے حالات ہیں, ہمیں تو چاہیے, دیکھیں آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے پراکسی وار ہے, انڈیا پیچھے میں سارا کچھ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے جموں کشمیر میں جو ہوتا ہے. ہمیں تو وہاں بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے. اور بلاول بھٹو صاحب ووٹ لینے کے لیے جو کچھ آتا ہے کہہ دیتے ہیں. بھائی اگر آپ نے ووٹ لینے کے لیے سارا کچھ کرنا ہے تو تھوڑا سا یہ دیکھیں, آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ کو یہ بات صوبوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے, آپ لوگ بھی بات کرتے ہیں بس اس کے بعد وہ بحث نہیں, آپ دیکھیں ہم تو تیار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ نہیں بناتے. کیوں بھائی, اگر زیادہ اس میں کہتے ہیں نا کہ انتظامی یونٹ بنے گے تو عوام کو فائدہ ہوگا نا, عوام بہتر رہیں گے. اگر کوئی بنانا چاہے اسمبلی پاس کرے یونانیمسلی سارے ایک جگہ ایک سب جماعتیں تو بن جائیں گے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ سندھ میں بنے نہ بنے اور پنجاب میں بنے, دیکھیں نا ہم کیا کہتی ہے, وہ بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں. اچھا جی, دوسری بات ہے جس پہ ظاہر ہے آج ہم نے دیکھا کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے بھی ایک بہت طویل تفصیلی ایک پریس کانفرنس کی ہے. اس میں بھی بلوچستان کی صورتحال اور مسائل کا ذکر ہوا, کیسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, کیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے. بٹ سب پہلے اگر آپ اس پہ آئی نو آپ نے جانا ہے, پہلے آپ مجھے اس پہ جواب دے دیجئے کہ کل محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں, کشمیر میں, بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس پورے بحران سے کہیں باہر اور آگے لے کے جانا ہے. اور محسن نقوی صاحب کہتے ہیں یہ نظام جو ہے اس کو آپ کو ری سیٹ کرنا پڑے گا. مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جو محنت کر رہے ہیں, اگر سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے, مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں محسن نقوی صاحب نے جو بات کی آج ISPR نے کہا جی ان کی وہ ذاتی رائے ہے, پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ دہشت گردی ہے, مسائل ہے پاکستان میں, تو ہم سب کو ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے. PM صاحب نے ہر دفعہ آپ دیکھیں ان کو PTI کو انہوں نے بلایا, مولانا صاحب کو, جو بھی اپوزیشن میں ہے, کہ آئیں ایک پیج پہ بیٹھے. کم سے کم یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, اگر کوئی وفاق ایک پالیسی بناتا ہے تو KPK اس پہ عمل نہیں کرتا, بلوچستان عمل نہیں کرتا, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جب ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں, تو ہمیں تو یونانیمسلی ایک قوم ہو جانا چاہیے. کہ دیکھیں نا ایران ہے نا, اس پہ جب اٹیک ہوا تو سب قوم ایک جگہ کھڑی ہوگی. ان کی کامیابی بھی یہی تھی کہ وہ ڈرے نہیں, وہ اتنی بڑی طاقت سے لڑ رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں, اور یہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف, چاہے کوئی بھی جماعت ہے, اس کو اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پیج پہ ہو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں, اور یہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے ڈیل کی, پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ ڈرامہ ہے یہ لوگوں کو, یہ بیچارے تو بھاگ گئے ہیں, یہ تو ہے ہی نہیں. بات تو آپ ان سے کریں نا, کوئی الیکشن وہ کہہ رہے لیول پلینگ فیلڈ داندلی ہو رہی ہے, جو ابھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ تو پہلے کہہ کے نکل گئے. داندلی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہا, آپ تو ہے ہی نہیں کہیں. دیکھیں نا, آپ نے تو غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا, آؤٹ ہو گئے. گلگت میں یہ لڑے الیکشن, انہوں نے کہا 25 سال کے جتنے جوان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں کیا ہوگا. ایک سیٹ نہیں ملی. اب انہوں نے اپنا وہ سیونگ کر لی کہ ہم الیکشن ہی نہیں لڑتے. حالانکہ اگر آپ وہ نکال لیں فوٹیج, انہوں نے 2 دن پہلے ان کے وہاں لیڈر نے کہا ہم نے نام سارے
فائنل کر لیے, کل اناؤنس کریں گے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہے, ادھر بھی چلیں گے بھی, تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں, سیاسی جماعتیں اگر ہم وفاق میں اتحاد میں بیٹھے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان کی بہتری کے لیے جو حالات ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا. اور ایک اور بات, ہم نے اب جب بھی الیکشن ہوں گے 2 سال بعد 3 سال بعد الیکشن جب بھی پاکستان میں جس صوبے میں ہوں گے جہاں ہوں گے, ہم نے اپنا بیانیہ لے کے جانا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا بیانیہ لے کے جانا ہے. اگر یہ ہوئے الیکشن یہ لڑے تو شاید پھر بائی کاٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں. تو ہم نے تو یہ لڑنا ہے, الیکشن لڑنا ہے. ہم نے ایسے ہی ہم نے یہ ڈیل کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ, بانٹ لیا آپ نے کہ گلگت ہمارا, کشمیر آپ کا, کچھ ایسی بات ہوئی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. الیکشن دیکھیں, میاں صاحب وہاں جلسے کر کے آئے, بلاول بھٹو صاحب جلسے کر رہے ہیں, ادھر گلگت بلتستان میں بیرسٹر گور صاحب بھی جلسے کرتے رہے. تو اینڈ کیا ہوا, ان کو میں آپ کو بتاؤں, میں بھی سیاسی کارکن ہوں, ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایسولیٹ کر لیا. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ان کے لیڈر نے پہلے بھی ایک کام کیا تھا, پنجاب میں بھی اسمبلیاں توڑ دی. آپ لوگ موجب ہیں, 2018 میں آپ نامسلط جھوٹے ہوتے. اس ملک کی آج حالت اس وجہ سے ہے کہ وہ فیض حمید فیض اندر ہے, باجوہ گر گیا ہے, 45,000 ارب عمران خان نے دیا ہے, آصف سعید کو, یہ آپ کی حکومت نے یہ دیا ہے. وہ کمپنی تھی جس سے ملک کو آج ادھر پہنچایا ہے. آپ آج بھی معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں کہ آپ نے اس ملک کو اس حالت تک پہنچایا. وہ لوگ, میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا وہ غلط ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا, تو آپ 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے مسلح ہوئے تو پاکستان کو بھی لائن سے اتارا. ابھی تک ہم واپس ادھر نہیں آ سکتے. بڑی باریک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب جو نا وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی اس لیے نظام. میری بات سنیں, محسن نقوی صاحب کے اپنے ذہن کی سوچ ہوگی. میں یہ بتاؤں کہ اس ملک میں جو جس حالات میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے ہمیں ایک پیج پہ ہو کے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بیانیے کو چھوڑنا چاہیے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. آج تک 3 سال ہو گئے یہ بھاگ گئے ہیں, نہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے نا, یہ ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں. سیاسی جماعتیں تو آپ خود کو سمجھیں, آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا آج تک. یہ گھر چلے جاتے ہیں, وہ اڈیالہ چلے جاتے ہیں دیواریں توڑنے. او بھائی وہ 190 ملین چوری میں باندھا, جاؤ عدالت اس کو چھوڑے. چلیں ٹھیک ہے, وہ ہم لڑ رہے ہیں, عدالت میں جائیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ مان لیں کہ وہ باہر بھی آئے گا تو عدالت ہی اس کو چھوڑے گی, اس کو سزا بھی عدالت نے دی ہے.